وزیر اعظم رہے ہوں عمران خان، اس کے وزیر داخلہ رہے ہوں شیخ رشید، اور میڈیا میں ان کے حمایتی ارشاد بھٹی اور وہ عمران خان اور حقیقت ٹی وی والے ایف اے پاس، اگر اس طرح کے لوگ ملک کے اقتدار پر برجمان ہو جائیں اور پھر ان کو پشت پناہی بھی حاصل ہو، تو ملک کی تباہی کا وہی حال ہوتا ہے جو آج پاکستان کا صبح سویرے 11:30 بجے سے اب تک ہو رہا ہے، کہ اس ملک میں نہ تو کوئی آئین ہے اس وقت، نہ اس وقت اس میں کوئی قانون ہے، نہ ہی اس میں کوئی حکومت ہے، اور نہ ہی اس کی کوئی کل سیدھی ہے۔ ہم نے اپنے ملک کا مذاق پوری دنیا میں بغیر کسی وجہ کے بنا لیا۔ ایک تو عمران خان صاحب کا وہ خط نہیں بلکہ وہ ایک مراسلہ، جس کے بارے میں ابھی تازہ ترین معلومات یہ ہیں کہ یہ فارن آفس کی طرف سے ری ڈرافٹ کر کے پرائم منسٹر کو پیش کیا گیا، یعنی یہ وہ اوریجنل مراسلہ بھی نہیں جو کہ ہمارے امبیسڈر نے امریکہ سے یہاں پر روانہ کیا۔ تو اگر یہ ساری باتیں درست ثابت ہو گئیں، کیونکہ اس کے اوپر اب جوڈیشل کمیشن بننا چاہیے اور اس کو ایکسپلور ہونا چاہیے کہ کیا آیا یہ اوریجنل ہے، اور اگر اوریجنل ہے تو اس کے مدرجات کتنے درست ہیں، اور اگر یہ اوریجنل نہیں ہے تو اس کے اوپر یہ جو فیاسکو کنفیوژن اور اتنی پرابلم کریٹ کی گئی ہے، یہ بیسیکلی تو ملک سے غداری بھی نہیں بلکہ ملک کو ڈبونے کی ایک ناکام کوشش ہے۔ تو عمران خان کے اوپر ایسے سنگین الزامات نہیں، اب تو وہ بظاہر بادی و نظر میں تو وہ لگتا ہے کہ عمران خان صاحب کسی بہت بڑی کانسپریسی کا خود شکار ہیں، جو اقدامات انہوں نے خود اٹھائے ہیں۔ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ بہت سارے ایسے میڈیا پرسنز جو کہ عمران خان صاحب کے قریب ہیں، وہ عمران خان کی کئی طرح کی چالاکیوں کے بارے میں پہلے ہمیں عوام میں ایک رائے عامہ ہموار کرتے رہے، جس میں ڈاکٹر شاہد مسعود جو ہے وہ سر فہرست ہے۔ وہ ہمیں بتاتے رہے کہ یہ نظام گر جائے گا، یہ نہیں چلے گا، یہ پارلی نظام بیکار ہو جائے گا، باہر کے حالات پاکستان کے اندر کی حکمرانی کو طے کریں گے۔ تو یہ ثابت ہو گیا کہ امریکہ میں جو بات بقول عمران خان کی ہوئی، اس نے پاکستان کے اندر حکمرانی کو طے کر دیا، اور پھر اس کے ساتھ یہ پارلیمانی نظام اس وقت منہ کے بل گرا پڑا ہے، دانت اس کے ٹوٹ چکے ہیں، اور لگتا نہیں ہے کہ اس سے یہ کوئی توانا ہو کے بہتر ہو کے یہ باہر اٹھ کھڑا ہو۔ اگر یہ اٹھ کھڑا بھی ہو تو ہمارے پاکستانی یعنی ہم پاکستانی ہوتے ہوئے شرمندگی محسوس کریں گے کہ ہماری سپریم کورٹ جو ہے وہ ہمارے پارلیمانی نظام کو زندہ کر رہی ہے۔ کمال صورتحال جو ہے وہ ہم اس ملک کے لوگوں نے بنا رکھی ہے، اور جتنا ہم پاکستان کو دنیا کی نظروں میں ایک ایسی اسٹیٹ کے طور پر پیش کر رہے ہیں کہ جو اپنے قانون ضابطے بنا کے چل نہیں سکتے ہیں 21 سینچری میں، تو وہ قوم اور کس قابل ہوگی؟ ہمارے اوپر آنے والے ٹائم میں اتنی زیادہ سنگینیاں ہیں کہ عمران خان صاحب کو اس کا ادراک ہی نہیں تھا۔ ادراک اس کو ہوتا ہے جو پولیٹیکل سسٹم میں لوگ چل کر آگے، یعنی پرائم منسٹر، چیف منسٹر یا منسٹرز کی پوزیشن تک پہنچتے ہیں۔ جب آپ لفنگوں کے، یعنی فواد چودھری ہو، وہ مراد سعید ہو، وہ ان کے شیخ رشید ہو، آپ نے لفنگوں کے ہاتھ حکومت اور اقتدار دیا ہوا۔ ہماری اسٹیبلشمنٹ ایسے خوبصورت ہیرے تلاش کر کے لائی ہے کہ جنہوں نے ملک کو اس سٹیج پر لا کھڑا کیا۔ لا قانونیت اگر اس وقت اس ملک میں پھیل جائے تو اس کو روکنے کا ہمارے پاس کوئی سسٹم نہیں ہے۔ آپ کہیں گے ہماری افواج سنبھال لیں گی، 6 لاکھ کی افواج ہوں، اور اگر 25 کروڑ جو ہے وہ اس نظام کے خلاف ہی اٹھ کھڑے ہوں کہ جس میں روزانہ چوراہے میں آ کے وہ ہانڈی پھوڑی جاتی ہے، تو کون بچا سکتا ہے؟ کوئی بچا نہیں سکتا۔ عمران خان صاحب نے اس نظام، اس ملک، اس کے عوام، اس کے لوگوں کے ساتھ وہ کھلواڑ کیا ہے، اور اس کی مدد کو کون آئے ہیں؟ وہ قاسم سوری، جس کے الیکشن کے حلقے سے پتہ نہیں 54,000 کے 56,000 کے 66,000 جعلی ووٹ برآمد ہو گئے۔ آپ اندازہ کیجئے کہ وہ ڈپٹی سپیکر آپ کی قومی اسمبلی میں بیٹھا ہوا ہے، اور سپریم کورٹ اور آپ کا الیکشن کمیشن
یہ ایسے ادارے ہیں جو پچھلے 4.25 سال سے 5 منٹ کے کیس کا فیصلہ نہیں کر سکے۔ ان ججز سے بھی کوئی نہ پوچھے کہ یہ ملک کے اندر ایسے کھلواڑ کرنے کی اجازت کون سے آئینی اور قانونی، یعنی اس کے کون سے آئین کے تحت جو ہے نا یہ اس طرح کے کھلواڑ۔ وہ فیصل ووڈا وہ عمران خان کے دفاع میں ہے جو 3 منٹ کی بات 4.25 سال تک نہیں بتا سکے، پھر وہ الیکشن کمیشن سے نااہل ہوئے، سینٹ کی سیٹ سے نااہل ہوئے، اب بھی وہ دفاع کر رہے ہیں۔ اور ہمارے ٹی وی اینکرز کو دیکھیں، وہ فیصل واوڈا سے بلا کے پوچھتے ہیں آپ کا اگلا پلان کیا ہے۔ یعنی ہم نے ایسی ایسی چیزیں پال رکھی ہیں۔ وہ ارشاد بھٹی جو کہ کئی طرح کے ٹی وی ٹاک شوز میں آ کے اپنی بتاتے ہیں جناب میرے اوپر جو ہے وہ حالات ہے تو پھر میں نے یہ کر لیا۔ تو جناب وہ عمران خان کی آج کی بغاوت کو مسکرا کے کہکا لگا کے کہتے ہیں آپ کو مبارک ہو کہ آپ کے عمران خان نے آپ کو سرپرائز دے دی۔ یعنی یہ قوم کے شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ یہ وہ ٹائم ہے کہ یہاں پر سر جوڑ کر بیٹھنے کی ضرورت ہے کہ ہم کون سے فضول اور کیا ہے گلی کے غنڈوں کے درمیان پاکستان کو پھنسا دیا، لیکن اس پر یہ بات نہیں کریں گے۔ سنجیدگی سے کوئی بات اس ملک میں نہیں ہوگی۔ وہ ایبسلوٹلی ناٹ کہنے والے ڈی جی آئی ایس پی آر آ گئے۔ انہوں نے کہا، کسی صحافی نے ان سے پوچھ لیا کہ یہ جو آج جو کچھ ہوا ہے آپ آن بورڈ ہیں، یعنی آپ کو اس کے بارے میں معلومات تھی؟ تو کہتے ہیں ایبسلوٹلی ناٹ۔ یعنی جو کام جس کے نہیں کرنے کا وہ اس کے اندر اپنی پوری جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں انگریزی میں کہ ڈونٹ پوک یور نوز ان ادر افیئرس۔ تو یہاں کیا کر رہے ہیں؟ سب دوسرے کے کام میں مداخلت کیے جا رہے ہیں۔ تو بھیا اس طرح ملک نہیں چلتے، اس طرح تو آپ گھر بھی نہیں چلا سکتے کہ آپ وہ کام کریں جو آپ کے نہیں کرنے کے۔ آپ پاکستان کو اس سٹیج پر لے آئے ہیں کہ جہاں پر اس کو مزید کمزور سے کمزور تر کی پوزیشن میں لے گئے۔ اب ہمیں دنیا کو اگلے نہ جانے 5 دہائیاں یا 10 دہائیاں بتانے میں یہ لگیں گے وی آر اے ریسپانسبل نیشن اور وی آر کیپیبل آف گورننگ دس کنٹری ایز پر کانسٹیٹیوشن اینڈ لا آف دا لینڈ۔ ہمیں یہ بتانے میں ہمارے اگلے 50 سال نہیں، ہمارے 100 سال گزر جائیں گے، لیکن پھر بھی لوگ کہیں گے کہ وہ جیسے ایک آپ کو انٹرسٹنگ ساتھ میں ایگزامپل دیتے ہیں جس میں ضلالت ہمارے لیے۔ ایک شخص تھے جن کو جن قابو کرنے کا جن کا خیال تھا، تو انہوں نے وہ سارے منتر شنتر پڑھے تو جن ان کے قابو میں آ گیا۔ تو اس نے کہا کہ میرے یہ کام کرو۔ اس نے کہا سارے میں آپ کے کام کروں گا، لیکن جس دن آپ نے کہا کہ کوئی کام کرنے کو نہیں ہے میں اس دن آپ کو کھا جاؤں گا، اگر یہ قبول ہے تو مجھے حکم دے دیں میں کام کروں گا۔ انہوں نے کہا میرے کام بہت ہیں یار، تم کام کرو، پھر کھانے کا معاملہ تو بعد میں آئے گا۔ تو وہ جو حکم دیں تو جن فوری طور پر مکمل کر دیتے۔ کرتے کرتے تھوڑے ہی ٹائم میں ان کے سارے کام مکمل ہو گئے اور انہوں نے آخری کام پر جن کو بھیج دیا۔ جو ہی جن کو بھیجا انہوں نے آخری کام پہ، تو ان کا ایک دوست آ گیا۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ اتنے پریشان آپ کیوں نظر آ رہے ہو؟ بڑے خوش تھے کہ جن آپ کے کنٹرول میں سارا کچھ کام ہو جاتا۔ کہتا بس آخری کام پر بھیجا، اب اس نے آنا، مجھے کھانا، اس لیے میں پریشان ہوں۔ تو اس نے کہا کہ میرے پاس اس کا حل ہے، فکر نہ کرو، تمہیں نہیں کھائے گا۔ تو اس نے کیا کیا؟ اس نے جب جن واپس آیا اس نے کہا جی میرے آقا، اس نے کہا یہ آخری کام ہے، اگر تم یہ کر لو تو پھر مجھے کھا لینا۔ اس نے کہا جی بتائیے۔ اس نے کہا یہ جو میرا کتا ہے اس کی جو پوچھل ہے، یعنی جو اس کی دم ہے، اس کو سیدھا کر دو۔ جن نے کہا نو پرابلم۔ گیا، اس نے سیدھی کی، وہ تھوڑی پھر جو ہی چھوڑی تو پھر وہ ٹیڑھی ہو گئی، وہ پھر اس نے سیدھی کی، وہ پھر ٹیڑھی ہو گئی۔ تو الٹیمیٹلی اس جن نے کہا کہ آقا یہ میرے سے نہیں ہوتا۔ اس نے کہا یہ آخری کام ہے، جب بھی تم کر لو گے نا آ کے مجھے کھا لینا، اگر نہیں کر سکتے ہو تو تم آزاد ہو جاؤ۔ تو پاکستانی 100 سال لگے رہیں گے کہ ہم قانون پر چلنے والی قوم ہیں، تو کہیں گے کیا پتہ اس دم کی طرح پھر آپ ٹیڑھے ہو جائیں، پھر آپ قانون سے ہٹ کر کچھ کام کر رہے ہیں۔ تو ہمارے پر کون یقین کرے گا؟ اگر گھر کے افراد کا ایک دوسرے پر یقین نہ ہو تو گھر نہیں چلتا۔ یہ تو پوری دنیا ہے، یہاں پر اقوام بستی ہیں۔ کمپٹیشن ان کے دیکھیں تو ہر شعبے میں اتنا کمپٹیشن ہے کہ پاکستان نہ 3 میں ہے نہ 13 میں ہے۔ آپ ریل لے لیں، دنیا میں کس قدر کمپٹیشن ہے، خوبصورت برجز بنائے جاتے ہیں، فاسٹسٹ ٹرینز ہیں،
روڈز کے ٹریکس دیکھیں تو ایسے خوبصورت ہیں، اور اتنے بڑے بڑے بریجز ہیں جن کے نیچے جو ہے نا کوئی پلر نہیں ہے. اس کے بعد آپ جو ہے نا وہ ہائی رائز بلڈنگ دیکھیں تو دنیا میں ایسا ایسا کمپٹیشن ہے. پھر اس کے بعد ٹیکنالوجی میں دیکھیں تو ایسا ایسا کمپٹیشن ہے کہ آپ دیکھ کے حیران ہو جائیں. ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم دوبارہ سے ویل کو انوینٹ کر رہے ہیں. ایسی کوئی فضول قسم کی ہم قوم. تو اللہ ہمیں ان تمام فسادات اور ان چیزوں سے بچائے. اب رمضان کے مہینے میں یہی دعا کی جا سکتی ہے. تو میں ہوں فاضل ملک، آپ دیکھ رہے تھے سرکار. اللہ ہماری سپریم کورٹ کو ہدایت دے کہ وہ انصاف پر مبنی فیصلہ کرے، نہ کہ ضرورت وہ نظریہ ضرورت کے تحت. تو ملتے ہیں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ.